بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ تھا کہ ربا حرام ہے کیا؟ جدید یہ جو تجارتی سود ہے، بینک انٹرسٹ ہے، کیا یہ بھی حرام ہے؟ تو جدید دور میں جو نئی بحث پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ کیا بینک انٹرسٹ اور تجارتی غرض سے لیا جانے والا سود وہ بھی حرمت کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو پچھلی آدھ پون صدی کی بحث سے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ یہ بھی اس کے تحت آتا ہے اور یہ بھی حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو جب اس نتیجے پہ پہنچ گئی مجموعی جو فقہی ذہانت ہے، فقہی دانش عالم اسلام کی، تو اب اس کے سامنے ایک سوال آ گیا۔ اگر تو فرض کریں کہ یہ جو دوسرا نقطہ نظر تھا وہ زیادہ مطمئن کر دیتا یا وہ پریویل کر جاتا، یعنی بینک انٹرسٹ یہ وہ ربا نہیں ہے جو شریعت نے حرام کیا ہے، اور یا بینک انٹرسٹ جو ہے یہ کسی بھی بنیاد پر کوئی کسی گنجائش کی بنیاد پر یا عرف کی تبدیلی سے یا کسی بھی وجہ سے یہ شریعت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے معاملے کی نوعیت ہی بالکل بدل جاتی، مسئلہ حل ہو جاتا، اور یہ سوال جس کا آج ہم جواب چاہ رہے ہیں وہ پیدا نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ عمومی اتفاق اس پر ہو گیا ہے کہ بینک انٹرسٹ بھی وہ حرام ہے اور یہ وہی ربا ہے جو قرآن نے منع کیا ہے، تو اب سوال آ گیا کہ اچھا پھر جدید دور میں معیشت کا جو ایک سانچہ بن گیا ہے اور معیشت جو ہے وہ جس نقشے پر استوار ہے، تو اس میں اگر ربا حرام ہے اور سود کے بغیر آپ کو معیشت چلانی پڑے گی، تو پھر متبادل کیا ہے؟ اسلام کے پاس یا مسلمانوں کے پاس کیا متبادل ہے کہ وہ جدید دور میں معاشی نظام کو کیسے چلائیں گے اگر اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال ہے جس کو آج ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ علماء نے اب تک جو بھی کاوشیں کی ہیں اس میں وہ کیا وہ متبادل بتانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور وہ کتنا قابل عمل ہے یا کتنا اطمینان بخش ہے، یا سوال کا وہ کتنا جواب دے پاتا۔ تو چونکہ جو جدید معیشت ہے وہ سرمایہ دارانہ معیشت ہے، سرمایہ دارانہ معیشت کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی بڑے اور بہت ہی وسیع پیمانے پر سرمایہ کو جمع کرنا، سرمایہ کی فراہمی، اور پھر اس سرمایہ سے آگے تجارت کرنا، اس سرمایہ سے مصنوعات تیار کرنا، اس سرمایہ سے سروسز کا ایک نیٹ ورک فراہم کرنا اور بڑے پیمانے پر اس کو پھر مارکیٹ میں بیچنا۔ اب اس میں یعنی بنیادی جو خصوصیت ہے کیپٹلزم کی، جو اس کو یعنی کیپٹلزم سے پہلے کا جو دنیا کا ایک طرز معیشت رہا ہے نظام، اس سے ممتاز کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی نجی پرائیویٹ کاروبار کرنے، پرائیویٹ کاروبار میں، نجی کاروبار میں اتنے بڑی مقدار میں سرمایہ فراہم کرنے کا ایک میکانزم بنانا، وہ میکانزم بنانا اور وہ ایک سسٹم پورا ڈیولپ کرنا جس میں نجی کاروبار، نجی طور پر بزنس کرنے والے افراد یا مجموعے وہ اتنی بڑی مقدار میں سرمایہ جمع کر پائیں کہ اس سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے جا سکیں اور بہت بڑے پیمانے پر مصنوعات تیار کی جا سکیں، اور وہ بے انتہا ترقی، سائنسی ترقی بھی، ٹیکنالوجی کی ترقی بھی وہ اس کی مدد سے حاصل کی جا سکے۔ تو یہ اس کی کیپٹلزم کی خصوصیت ہے۔ اس کو کیپٹلزم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سرمایہ کی فراہمی کا ایک ایسا میکانزم بنا دیتا ہے کہ جس میں
وہ جو ایک امپرسنل سسٹم بن جاتا ہے، یعنی اس میں افراد کا آپس میں تعارف یا اعتماد یا ذاتی رابطہ وہ غیر اہم ہو جاتا ہے، ایک امپرسنل سسٹم بن جاتا ہے جس میں پھر لوگ اس کے میکنزم پر یا اس کی شرائط پر اعتماد کرتے ہوئے اس میں سرمایہ اس فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو اس سے پہلے کیا تھا کہ سرمایہ کی فراہمی ذاتی اعتماد کی بنیاد پر ہوتی تھی، یعنی دو افراد ہیں تو آپ ایک دوسرے کو جانتا ہے، اس کو قرض چاہیے تو دوسرے کے پاس ہے وہ اس کو دے دیتا تھا، یا کچھ افراد ہیں جو آپس میں متعارف ہیں، جانتے ہیں، ان کا اعتماد ہے، وہ کر دیتے تھے. اسی طرح آہستہ آہستہ بنتے بنتے کچھ چھوٹے موٹے یورپ میں گلڈز بننا شروع ہو گئے. گلڈ کا مطلب آپ کہہ لیں کہ بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے جو گروہ، وہ مل کر اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم بنا لیتے تھے تاکہ وہ اپنے پیشے کو یا اپنے کاروبار کو وہ منظم طریقے سے چلا سکے. گلڈز بننا شروع ہو گئے، وہ ابتدائی اس کا عمل تھا. لیکن کیپٹلزم، بنیادی سرمایہ داری ایک سسٹم کہتے ہیں، اس نے جو تبدیلی پیدا کی ہے جس کی وجہ سے وہ جوہری طور پر مختلف ہے، اور وہ اس نے دنیا میں ایک نیا دور جو ہے ایک طرح سے پیدا کر دیا ہے. ماڈرن پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا ماڈرنٹی کہتے ہیں، اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کیپٹلزم. اور وہ کیا ہے کہ سرمایہ کی فراہمی کے لیے ایک ایسا سسٹم وجود میں لایا گیا جس میں سرمایہ فراہم کرنے والے جو بے شمار ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں افراد ہیں، ان کا آپس میں کوئی جان پہچان، تعارف، رابطہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو اس سے ایک جو محدودیت تھی کہ آپ بڑے وینچرز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار کے لیے جو ٹیکنالوجی کی ترقی چاہیے، جو ٹولز کی ترقی چاہیے، اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو سرمایہ کی قلت یا سرمایہ کی محدودیت کا جو مسئلہ تھا اس کو کیپٹلزم نے ایک طریقے سے حل کیا کہ اب سرمایہ فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کی فراہمی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جتنا بھی بڑا پروجیکٹ بنانا چاہیں، جس طرح کی بھی ریسرچ کرنا چاہیں، جس طرح کی بھی ٹیکنالوجی آپ ڈیولپ کرنا چاہیں، تو سرمایہ ایشو نہیں ہے. سرمایہ آپ کو اویلیبل ہے، اور اس کے لیے آپ کو جا کر کسی آدمی سے ذاتی طور پر رابطہ کرنے کی یا اس کو آمادہ کرنے کی کہ وہ آپ کو سرمایہ دے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک پورا سسٹم بنا ہوا، ایک پوری مارکیٹ بن گئی ہے سرمایہ کی. تو سرمایہ کو مارکیٹ بنا دینا، سرمایہ کی ایک مارکیٹ بنا دینا، یہ کیپٹلزم ہے. پروڈکٹس کی مارکیٹ تو پہلے بھی ہوتی تھی، تجارت نام ہی اسی کا ہے کہ مصنوعات کی یا سروسز کی ایک مارکیٹ ہو جہاں سے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں یا سروسز خرید سکیں. لیکن سرمایہ کی مارکیٹ اس پیمانے پر نہیں تھی، یعنی سود دیا جاتا تھا، لیکن تجارت کے لیے سود دیا جاتا تھا، قرض دیا جاتا تھا اور اس پر سود دیا جاتا تھا، لیکن وہ اسی محدود شخصی اور ذاتی روابط اور تعلقات کی حد تک تھا. کوئی بھی جا کے ایسا نہیں کر سکتا کہ جائے اور جا کے قرض کہیں سے بھی لے آئے اور اس پر تجارت کرنے لگے. آپ کو ذاتی جان پہچان، تعلق، رابطہ، اعتماد ہونا چاہیے تھا، تب آپ کو مل سکتا، یا آپ کوئی ضمانت اس کے عوض میں دیں، کوئی چیز رہن رکھ دیں، گروی رکھ دیں. تو کیپٹلزم نے اصل میں کیا کیا کہ اس کو بھی ان تحدیدات سے، سرمایہ کو ان تحدیدات سے اور لیمیٹیشن سے آزاد کر کے بالا تر رکھ کے اس کی ایک پوری مارکیٹ بنا دی، جس میں فاضل سرمایہ لوگوں کے پاس جو بھی ہے، جو ان کے کسی فوری ضرورت کا نہیں ہے، فاضل سرمایہ ہے، اور جو ان کے پاس پڑا ہوا ان کے کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنا تھوڑا ہے کہ اس سے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. لیکن وہی سرمایہ اگر ایک جگہ پہ پول بن جائے، ایک مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے،
وہی سرمایہ بہت بڑے بڑے تجارتی وینچرز کے لیے بنیاد بن سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کیپٹلزم یہ ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کیپٹلزم ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی سود پر ہے، کیونکہ سرمایہ کا اتنا بڑا پول بنانا اور لوگوں کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی چھوٹی بچتیں اس پول میں جمع کروا دیں، یہ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر کہ آپ ان کو کوئی اس کا انسینٹیو دیں، کوئی فائدہ ان کو بتائیں، ان کو کیا ملے گا۔ اور جو ان کو ملتا ہے یا دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سود۔ آپ جمع کروا دیں، آپ کو طے شدہ شرح کے مطابق اس پر منافع مل جایا کرے گا۔ تو یہ ہے سرمایہ داری۔ تو سوال کیا مسلمان فقہا کے سامنے کہ اگر سود حرام ہے تو پھر وہ بتائیں کہ جدید جو معیشت ہے جس میں یہ سرمایہ ایک مارکیٹ، سرمایہ کی ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اس کے بغیر جدید معیشت کا جو پورا نظام ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اگر سرمایہ اویلیبل نہیں ہے تو جدید میں وہ تو پھر آپ اسی پرانے دور میں چلے گئے۔ جدید دور نہ بن سکتا تھا اور نہ قائم رہ سکتا۔ جدید معیشت، جدید معاشی سسٹم نہ بن سکتا تھا نہ قائم رہ سکتا ہے اگر آپ اس میں سے سرمایہ کی فراہمی کا یہ جو بندوبست ہے اس کو نکال دیں۔ تو پھر سرمایہ کیسے فراہم ہو؟ آپ متبادل دیں، یا یہ کہیں کہ نہیں، یہ سرمایہ کی اتنے بڑے پیمانے پر فراہمی یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو آپ ختم کر دیں۔ جیسا کہ بعض مکاتب فکر جو کیپٹلزم کے ناقد ہیں وہ ایک موقف موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ سود کا متبادل دینا یا سود کو ختم کرنا، یہ یا سود کے جدید معیشت میں اسلامی راستے نکالنا، یہ ساری سوچ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کی مارکیٹ بنانا یہی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ سود کے بغیر بن نہیں سکتی۔ تو سرمایہ داری بنیادی طور پر غلط ہے۔ اتنے بڑے بڑے کارپوریٹ فائنانسنگ کے اور تمویل کے یہ سسٹم یہی غلط ہے۔ تو جب یہ غلط ہے تو پھر اسلام پر یا مسلمانوں پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس کا متبادل دیکھیں۔ تو ایک گروہ تو یہ کہتا ہے، لیکن جو عالم اسلام کے زیادہ تر علماء فقہا ہیں وہ یہ موقف اختیار نہیں کرتے۔ وہ گویا جدید معیشت کی اس بنیاد کو یا اس اساس کو مانتے ہیں کہ ہاں، اس لیے کہ جدید معیشت نے اور سرمایہ داری نے دنیا میں جو انقلابات پیدا کیے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، ظاہر برے بھی ہیں، اس میں اس کے مضر اثرات بھی ہیں، لیکن اس نے جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں اس کا بھی تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی آج ہم ترقی دیکھتے ہیں کسی بھی قسم کی، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں اور انفراسٹرکچر میں، پروڈکٹس کی نئی سے نئی، نت سے نئی چیزوں کی فراہمی میں، سہولیات زندگی کی فراہمی میں، معیار زندگی کی بہتری میں، وہ سارا تو اسی کی پیداوار ہے، کیپٹلزم کی۔ تو اب چونکہ یہ ان کے سامنے ہے تو گویا انہوں نے گفتگو یہاں سے یہ پوزیشن نہیں لی کہ اس کو ہم نفی کر دیں، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ فراہم کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں۔ جب یہ مان لیا کہ سرمایہ تو ہونا چاہیے فراہم تاکہ بڑے پیمانے پر تجارتی کام ہو سکے، تجارت ہو سکے، اور تجارت کرنے والوں کو جب ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو ایک مارکیٹ ایسی ہو جہاں سے ان کو سرمایہ مل سکے، کیونکہ ذاتی روابط سے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اتنے روابط ہوں کہ وہ شخصی رابطوں کی بنیاد پر اس کو مل سکے۔ تو ایک مارکیٹ ہونی چاہیے جہاں سے سرمایہ مل سکے۔ تو اب متبادل ان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ ہے سوال۔ کہ علماء کا جواب ہے، بینک کے ادارے کا جو بنیادی فنکشن طے کیا گیا ہے
कैपिटलिज्म में उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको हम बदलना पड़ेगा। और तो बदलेंगे तो क्या मतलब है कि बैंक अब सरमाया फ्राहम करने का इदारा, फाइनेंस करने का, तमवील का इदारा ना रहे, जो कि कैपिटलिज्म में उसका बुनियादी फंक्शन है, बल्कि बैंक क्या बने, बैंक जो है वो तिजारत करने वाला इदारा बन जाए। तो ये यानी मैंने आपको सारी गुफ्तगू का या वो उसका खुलास यानी बुनियादी नुक्ता बताया कि मुसलमान माहिरीन मईशत ने, उलमाए माशियात ने जो मुतबादल तजवीज़ किया, इस तरीके से हम जो जदीद मईशत की ज़रूरियात हैं, बड़े पैमाने पर सरमाए की फ़राहमी और फिर एक सरमाए की एक मार्केट अवेलेबल होना जहाँ से लोग सरमाया ले सकें, उसमें उन्होंने कहा कि बैंक का किरदार तब्दील किया जाए। बैंक चेहरा सिर्फ सरमाया फ्राहम करने वाला इदारा ना हो, बुनियादी काम उसका सरमाया जमा करना और उसको आगे लोगों को दे देना, ये काम ना। क्योंकि अगर बैंक का बुनियादी काम ये है तो फिर तो वो बग़ैर सूद के वो सिस्टम बन ही नहीं सकता। तो सूद से अगर उसको निकालना है तो फिर बैंक वो कर्ज फराहम करने वाला इदारा या सरमाया फराहम करने वाला इदारा ना बने, बल्कि वो तिजारत करने वाला और बिजनेसेस को प्रमोट करने वाला और ख़ुद गोया के बिजनेस में शरीक होने वाला इदारा बने। तो वो एक ऐसा इदारा बन जाए जो मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों को किसी ने मुख्तलिफ़ कारोबारों में वो शरीक बनाए, वो लोगों से सरमाया बचतें जमा करे लेकिन कर्ज़ के उसूल पर नहीं। वो आगे लोगों को सरमाया जो जमा सरमाया है वो लोगों को फराहम करे लेकिन कर्ज़ के उसूल पर नहीं, बल्कि क्या वो मुख्तलिफ़ कारोबारों में पार्टनरशिप के या मिलकर कारोबार करने के जो मुख्तलिफ़ तरीके मौजूद हैं फ़िक़्ह इस्लामी में, जिनको हम मज़ीद भी मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं जदीद दौर की ज़रूरतों के मुताबिक। तो बैंक असल में तिजारत करने वाला, बिज़नेस करने वाला इदारा बन जाए, कर्ज़ फराहम करने वाला इदारा, ये उसकी नौइयत जो है वो बदल दी जाए। ये उलमा के बयान करदा यानी पेश करदा हल का ये खुलासा था। तो अब ये इस बुनियादी नुक्ते के तहत उन्होंने फिर असल में तिजारत, मिलकर तिजारत करने के जितने भी तरीके हैं जो फ़िक़्ह इस्लामी में पहले से मौजूद हैं, उनको उन्होंने रिफ़ाइन करने पर काम किया कि उनमें से कौन से तरीके हैं जो हम आज के जिनको बैंक इख्तियार कर सकता है। उसमें कुछ तब्दीलियां करके, कुछ नए शक्लें डालकर कोई नई शक्लें हम कौन सी बना सकते हैं जो शरीयत के मुताबिक भी हों और आज के हालात के मुताबिक भी हों। तो सारा जो इस्लामी बैंकारी पर, इस्लामी मईशत पर पिछले 60-70 साल में काम हुआ है, वो सारा इस नुक्ते पर मरकूज़ है कि मिलकर काम करने की, मिलकर तिजारत करने की, तिजारत में शरीक बनने की वो शक्लें कौन कौन सी हो सकती हैं जो बैंक इख्तियार करे और उनको इख्तियार करके वो लोगों को कारोबारों में हिस्सादार बनाए। तो ये है उसका उनके पेश करदा हल का बुनियादी खुलासा। आप इसके तहत हम अगली जो भी डिस्कशन है वो उसको हम आसानी से समझ सकेंगे कि वो क्या क्या तरीके बताते हैं कि बैंक जो है वो कर्ज फराहम करने वाला इदारा ना बने, बुनियादी तौर पर, जुज़वी तौर पर वो कहते हैं बने, लेकिन वो जुज़वी तौर पर उसको बिला सूद कर्ज देने के गुंजाइश भी रखनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो महदूद होगा, लिमिटेड होगा, उस पर बैंक का इन्हिसार नहीं होगा, क्योंकि बैंक का इन्हिसार बिला सूद कर्ज फराहम करने पे तो बैंक खुद कैसे चलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि बैंक का असल काम तो क्या हो, मुजारबत या शराकत या इस तरह के जो भी कारोबार के दूसरे तरीके हैं वो इख्तियार करे और लोगों को कारोबार में शरीक बनाए या लोगों को प्रोडक्ट्स ख़रीद कर दे। तो इस्लामी बैंकारी असल में वो इसको कहते हैं वो इसका।
آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بس نام انہوں نے بینکاری رکھا ہے اس کا، اسلامی بینکاری، ورنہ بنیادی طور پر یعنی علم معیشت کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو جو حل وہ تجویز کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بینک کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے۔ کیپٹلزم میں بینک کی جو ڈیفینیشن ہے یا بینک کے ادارے کا جو کام کنسیو کیا گیا ہے وہ تجارت کرنا تو ہے ہی نہیں، وہ بزنس کرنا تو یعنی اس کے لیے تو بینک کا ادارہ بنایا ہی نہیں گیا، بزنس تو لوگوں نے کرنا۔ کمپنیز میں، فرمز میں، پرائیویٹ انڈیویجول بزنسز میں اور بینک میں فرق ہی تو یہی تھا کہ بزنس کرنا ہے کسی فرد نے، بزنس کرنا ہے کسی کمپنی نے، بزنس کرنا ہے کسی فرم نے، اور بینک بزنس نہیں کرے گا، بینک کا کام بزنس کرنا نہیں ہے۔ اگر اس میں بزنس کرنا ہے تو وہ بھی پھر ایک طرح کی کمپنی بن گیا نا، یا پھر تجارتی ادارہ بن۔ بینک تو اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ بزنس نہیں کرتے، یعنی خود کاروبار نہیں کرتا، وہ صرف سرمایہ فراہم کرتا ہے، سرمایہ جمع کرتا ہے، سرمایہ قرض پہ فراہم کرتا ہے اور اس میں سے اپنا شیئر سود کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی علماء کے حل کردہ یا مسلمان معیشت دانوں کے تجویز کردہ حل میں جو ایک بنیادی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یعنی معیشت دانوں کو یہ ان کا جو متبادل پیش کردہ حل ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اس کو جزوی طور پر تو دنیا میں اسلامی بینکاری کو یعنی اس کے جو موڈز آف فائنانسنگ ہیں ان کو جزوی طور پر تو اڈاپٹ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ماہرین معیشت کا یا علماء کا بنیادی تصور تھا اس کو جو ماہرین معیشت ہے وہ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس میں ان کا جو تصور معیشت ہے اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسلامی بینکنگ یوں ہوگی اصل میں، لیکن وہ جو بتاتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ یہ ہوگی وہ بینکنگ ہوتی نہیں، رہ نہیں جاتی۔ اگر فی الواقع اس تصور کو یہ اپنائیں تو اصل میں اس کے نتیجے میں بینک کا نام بینک رکھنا ایک تکلف بن جاتا ہے، بینک پھر ایک کمپنی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تو ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہی تصور دیا تھا مسلمان ماہرین معیشت نے۔ تو اب اس کے تحت ان کی جو ساری محنت ہے یا جدید دور کی جتنی فقہی بحثیں ہیں معیشت اور تجارت یا مالیات کے، وہ ساری اسی پر استوار ہیں کہ مل کر کاروبار کرنے کے یا لوگوں کو چیزیں فراہم کرنے کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جو بینک اختیار کرے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے اور اس سے خود بھی منافع کمائے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے ربا جو ہے وہ نکل جائے گا۔ اب یہی بات بعض لوگوں نے یوں کہی کہ اصل میں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلامی نظام معیشت ہم نے قائم کرنا ہے، تو آپ کو پھر اصل میں صاف یہ کہنا چاہیے کہ اس میں بینک کا ادارہ ہوگا ہی نہیں، بینک کا ادارہ اسلامی نظام معیشت میں نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہمیں وہ موقع ملے گا یا وہ اختیار حاصل ہوگا کہ ہم ایک اسلامی نظام معیشت بنائیں مسلمان ممالک مل کر، تو اس میں بینک کا ادارہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ پر یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں، جوائنٹ وینچرز ہیں، یہ ہم متعارف کروائیں گے، جو اب ویسے اس وقت بھی ہیں، اس معیشت میں بھی ہیں۔ تو گویا اصل میں بڑے پیمانے پر سرمایہ فراہم کرنے کی شکل ایک ہی ہوگی، اور وہ کیا، کمپنیز بنائی جائیں جن کے شیئرز ہوں، اور لوگ بجائے اس کے کہ یہ جو درمیان میں ہم نے ایک میڈیم بنایا ہے نا بینک کو، وہ بینک کو نکال دیں۔ اب تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سرمایہ دیتے ہیں بینک کو، بینک اب پھر وہ فراہم کرتا ہے کاروبار کرنے والوں کو، تاجروں کو، کمپنیوں کو، فرمز کو۔ تو یہ بینک کو درمیان سے نکال دیں اور لوگ ڈائریکٹلی کمپنیوں میں اپنی انویسٹمنٹ کریں، جن کو بھی چاہیے زائد رقم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کہیں سے منافع حاصل کے بجائے بینک کو دینے کے بڑی کمپنیز بنے،
کمپنیز کے پاس جب جیسے اس وقت بھی بڑی بڑی کارپوریٹ جو کمپنی ہیں وہ ایسے ہی کر رہی ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے بزنس چلاتی ہیں، اپنے مجموعی اثاثوں کے لحاظ سے وہ ان کے شیئرز بنا کر مارکیٹ میں دے دیتی ہیں اور وہ شیئرز لوگ خرید لیتے ہیں۔ تو جتنے جس کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں بک جاتے ہیں اتنا سرمایہ کمپنی کو حاصل ہو جاتا ہے، اس سے وہ مزید کاروبار کر لیتی ہے، وہ پھر ان کاروبار کی نوعیت کے لحاظ سے شیئرز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس سے جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے وہ شیئرز خریدے ہوتے ہیں ان کو بھی منافع مل جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے اس کو کہنا چاہیے۔ بینک جو ہے اس کو اس کا کام اس میں سے مائنس ہو جائے گا۔ ہاں، بینک کا یا تو اس کو مائنس کر دیں یا اس کو محدود کر دیں، کچھ اور جو چھوٹی موٹی سروسز بینک اب بھی دیتا ہے، یعنی بینک کا بنیادی کام تو قرض دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور وہ چھوٹی موٹی سروسز بھی لوگوں کو پرووائڈ کر دیتا ہے، وہ رہیں تو، لیکن جس پہ سود جو ہے وہ ضروری نہیں، سود کے بغیر وہ ساری سروسز، رقم ادھر سے ادھر منتقل کرنا، ٹھیک ہے نا، رقم امانت کے طور پر رکھ لینا یا چھوٹے موٹی ضرورتوں کے لیے بلا سود قرض دے دیں، تو اس طرح کی کچھ جو فیسیلیٹیشن ہے بینک کا کام وہاں تک رہ جائے گا، سرمایہ جمع کرنے اور مارکیٹ میں سرمایہ سپلائی کرنے کا کام وہ بینک کے پاس نہیں رہے۔ تو اسلامی نظام معیشت تو پھر اس شکل میں بنے گا، لیکن بہرحال یہ تو جب بنے گا سو بنے گا۔ تو تصور بنیادی علماء معیشت کا یہ تھا، اس کے لیے انہوں نے جو طریقے بتائے کہ بینک جو ہے، لیکن یہ میں نے بتایا کہ جو ہمارے ماہرین معیشت ہیں، علماء مسلمان علماء، انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں بینک ہی ایک تجارت کا ادارہ بن جائے، جو ایک یعنی ان کا آپ کہہ لیں تصور کی غلطی یا معاملے کو سمجھنے کی غلطی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے حل جو تجویز کیا تھا کہ بینک قرض فراہم کرنے والے ادارے کے بجائے وہ تجارت کرنے والا ادارہ بن جائے۔ اب جب تجارت کرنے والا ادارہ بنے تو اب پھر متبادلات ہم بتا سکتے ہیں، سود کا متبادل ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ قرض کی اگر آپ نے مارکیٹ بنانی ہے تو وہ تو سود کے بغیر بن نہیں سکتی۔ ہاں، اگر آپ بینک کو ایک تجارت کرنے والا ادارہ بنا دیں تو پھر ہم آپ کو طریقے سجیسٹ کر سکتے ہیں فقہی اجتہادات کی روشنی میں کہ ان کو اگر بینک اختیار کر لے اور یہ ایک طریقے کاروبار کے وہ اس پہ لوگوں کو چیزیں اور خدمات فراہم کریں تو پھر یہ وہ ایک اسلامی بینک بن جائے۔